أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا آپ پر اور جماعت احمدیہ پر یہ بڑا احسان ہے، یہاں اس ملک میں آنے والے لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اس ترقی یافتہ ملک میں آنے کا سامرتھیہ پردان کیا، اور وشیش روپ سے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان سے بہت سے احمدی یہاں آئے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں، جو پاکستان سے اس لیے ہجرت کر کے آئے ہیں کہ وہاں احمدیوں کے حالات بہت تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں رہنا کٹھن ہو گیا تھا، اور اس لحاظ سے احمدیوں کو ان سرکاروں کا دھنیہ وادی ہونا چاہیے جنہوں نے بہت سے پیڑت احمدیوں کو یہاں رہنے کی جگہ دی۔ لیکن سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اتہ اس لیے ہم خدا تعالیٰ کا جتنا بھی دھنیہ واد کریں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دھنیہ واد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کا پالن کریں، اللہ تعالیٰ کی اپاسنا کے بھی حق ادا کرنے والے بنیں، اور اس کی سرشٹی کے بھی حق ادا کرنے والے بنیں، اور یہ تبھی سمبھو ہے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ رہنما اور مارگ درشک ہیں جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی کے انوسار اسلام کی واستوک شکشا پر ہمیں چلایا ہے۔ اتہ اس بات کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اب حقیقی اسلام کی شکشا ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارا ہی مل سکتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی وہ ویکتی ہیں جن کو اس یگ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے گیان اور معرفت عطا فرمائے ہیں اور اسلام کا واستوک گیان پردان کیا ہے۔ آپ ہی وہ ویکتی ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واستوک عاشق ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا اور سنت کے انوسار اپنی جماعت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اتہ ہمیں واستوک مسلمان بننے کے لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور ہی دیکھنا ہوگا، اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے انوسار اپنے جیون بتانے ہوں گے، اپنے جیون کو ڈھالنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ علیہ السلام کی بعثت پر ایمان اور یقین کامل کرنا ہوگا، آپ کو حکم اور عدل ماننا ہوگا، اس وشواس پر قائم ہونا ہوگا کہ اب آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہی انسان اسلام کی واستوک شکشا پر چل سکتا ہے۔ اتہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے پر پورن وشواس اور ایمان پر قائم ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے اپنی بیعت کرنے والوں کو فرماتے ہیں، جو ویکتی ایمان لاتا ہے اسے اپنے ایمان سے یقین اور عرفان تک ترقی کرنی چاہیے، صرف ایمان نہیں لے آئے بلکہ اس پر یقین بھی پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا عرفان اور اس کی سمجھ بھی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ کہ ہم کیوں بیعت کر رہے ہیں، نہ یہ کہ پھر وہ ظن میں گرفتار ہو، یعنی پھر یہ نہیں
کہ بدظنیاں، کدھارنائیں، غلط وچار پیدا ہو جائیں دل میں کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا، سوال نہ اٹھنے شروع ہو جائیں۔ فرمایا یہ یاد رکھو کہ بدظنی اور کدھارنا لابھدائک نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ سوئم فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً ظن اور بری سوچ حق کے مقابلے میں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یقین اور وشواس ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سفل کر سکتی ہے۔ یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہر بات پر بدظنی اور کدھارنا کرنے لگے تو شاید ایک پل کے لیے بھی دنیا میں گزارا نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ وہ پانی نہیں پی سکے کہ سمبھوتہ اس میں زہر ملا دیا ہو، بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں مارنے والی کوئی چیز نہ ملی ہو، پھر کس طرح وہ رہ سکتا ہے؟ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ اسی طرح انسان روحانی معاملوں میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اب تم سوئم سوچ لو اور اپنے دلوں میں فیصلہ کر لو کہ کیا تم نے میری ہاتھ پر جو بیعت کی ہے اور مجھے مسیح موعود، حکم اور عدل مانا ہے، تو اس ماننے کے بعد میرے کسی فیصلے یا کام پر اگر دل میں کوئی برائی یا رنج پیدا ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ وہ ایمان جو ڈر اور وہم سے بھرا ہوا ہے کوئی نیک پرینام پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے سچے دل سے سویکار کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی حکم اور نرنائک ہے تو پھر اس کے حکم اور اس کے کام کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے فیصلوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، تاکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کو سمان اور مہانتا کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا، یعنی آنے والا مسیح موعود تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا، وہ حکم اور عدل ہوگا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ طریقہ بالکل بھی اچھا اور مبارک نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی ہو اور دل کے کچھ کونوں میں بدظنیاں بھی ہوں، غلط وچار دھارا بھی ہو۔ ظاہری طور پر یہ اظہار ہو کہ ہم ایمان بھی لے آئے، لیکن پھر بعض معاملوں میں بدظنیاں اور کدھارنائیں بھی پیدا ہو رہی ہوں۔ فرمایا جن لوگوں نے میرا انکار کیا ہے اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اور جس نے مجھے سویکار کیا ہے اور پھر اعتراض رکھتا ہے وہ اور بھی بدقسمت ہے کہ دیکھ کر اندھا ہوا۔ عطا یہ ایمان کا معیار ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی اپنی بعد خلافت کے جاری رہنے کی سوچنا دی تھی، اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیح و مہدی کے آنے کے ساتھ خلافت کے قیامت تک جاری رہنے کی خبر دی تھی، اور خلافت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طریقے کو ہی جاری رکھنے والا نظام ہے، اس حکم اور عدل کے فیصلوں کو ہی جاری رکھنے والا نظام ہے۔ اپنے وعدے میں ہر احمدی خلافت سے بھی جڑے رہنے اور اطاعت کرنے کا وعدہ کرتا ہے، عطا اس لحاظ سے خلافت کے ساتھ جڑے رہنے اور اس کی اطاعت کرنے کے وعدے کو نبھانا بھی ہر احمدی کا فرض ہے، ورنہ بیعت ادھوری ہے۔ عطا اس لحاظ سے بھی اپنے ایمان اور یقین کو بڑھانے کی ہر احمدی کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ پھر جماعت کو قرآن کریم کو غور سے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بار بار اس بات کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ سمبند رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو حقیقت کو کھولنے کے لیے استھاپت کیا ہے، کیونکہ بنا اس کے ویوہارک جیون میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور میں چاہتا ہوں کہ ویوہارک سچائی کے دوارا اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے آدیشت کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو کثرت سے پڑھو، مگر کیول قصے سمجھ کر نہیں بلکہ ایک درشن سمجھ کر پڑھو۔ عطا ہر ویکتی کو اپنے جائزے لینے چاہیے۔ اس دنیا کی مصروفیات اور ویستتاؤں میں ڈوب کر کہیں ہم اپنے بیعت کے ادیشیہ کو بھول تو نہیں گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے گیان اور معارف اور آدیش کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے سمجھانے اور ان پر عمل کروانے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں
اس اہمیت کو سمجھیں اور قرآن کریم کے گیان اور معارف پر وچار کریں، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی خزانے کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ کے دیے ہوئے لٹریچر کو بھی ہم سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ زندگی جینے کا ایک سلیقہ ہے، ایک لاہ عمل ہے، مارگ درشک ہے، جس پر عمل کرنا ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر ان ملکوں میں آ کر اپنے اس مقصد کو بھول گئے اور دنیا کی مصروفیات میں ہی ڈوب گئے، اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کریم کی شکشا کے انوسار ڈھالنے کی کوشش نہ کی، تو ہماری اولادیں اور نسلیں دھرم سے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ شکر گزاری کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا انکار کرنے والی بات ہوگی۔ اتہ بہت غور اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کے لیے، چاہے وہ پرانے احمدی ہیں یا نئے احمدی ہیں، یہاں پیدا ہوئے احمدی ہیں یا ہجرت کر کے آنے والے احمدی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کا ساندھیہ اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے اور اس کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ تبھی ہم بیت کا حق ادا کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ دنیا کی مخالفت سے تو یہاں آ کر بچ گئے ہیں، لیکن اگر دھرم پر چلنے والے اور قرآن کریم کو سمجھنے والے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو نئے ہونے والے احمدی ہیں یا یہاں رہنے والے احمدی ہیں، پرانے احمدی وہ بھی یاد رکھیں کہ صرف بیعت کرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اسلامی شکشا کا پالن کرنے والا بنائیں گے، اور وہ اس سمے تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک اوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سوبھاگیہ شالیوں کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سمبند پیدا کیا ہے، اس بات پر کداپے اہنکار نہ کریں کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی اپیکشا سوبھاگیہ شالی ہونے کے ادھک نکٹ ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور اپمان سے خدا کو ناراض کیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے کرودھ سے اپنے آپ کو بچانے کی چنتا کی۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے نکٹ آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، پانی پینا ابھی باقی ہے، اتہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں ترپت کرے، سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ کا فضل ہمیشہ چاہو۔ فرمایا، یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ مرے گا نہیں، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے سرکشت رکھتا ہے۔ اس چشمے سے ترپت ہونے کا یہ طریقہ ہے، یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو 2 حق تم پر قائم کیے ہیں، تمہارے ذمے جو 2 حق لگائے ہیں، ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے اور دوسرا اس کی سرشٹی کا۔ اپنے خدا کو ایک سمجھو جیسا کہ اس گواہی کے ذریعے تم اقرار کرتے ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود مطلوب اور اپاسنا کے یوگیہ خدا کے سوا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا واقعہ ہے کہ اگر یہ یہودیوں، عیسائیوں یا دوسرے بت پرستوں کو سکھایا جاتا اور وہ اس کو سمجھ لیتے تو کداپے نشٹ نہ ہوتے۔ اس ایک واقعہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پر تباہی اور مصیبت آئی اور ان کی روح گھائل ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اتہ دیکھیں کس پرکار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تسلی دلائی اور یہ ضمانت دی ہے کہ تم جس چشمے کے نکٹ پہنچے، وہ بیعت کر کے جس بات کا اقرار کیا ہے، اگر اس سے پانی نہ پیو گے اور فائدہ نہ اٹھاؤ گے اور صرف باتوں تک ہی نہ رہو گے بلکہ اس کا پالن بھی کرو گے، تو پھر تمہیں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ کبھی تمہارا روحانی
روحانی مرتیو نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی قرآن کریم کے پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کو جاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ پس اس بات کو سمجھ لو کہ کیول بیعت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا ہے، اور جو عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے خالی نہیں رہے گا، کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اور یہ ویوہارک اوستھا اس سمے پیدا ہوگی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمہارے باہری روپ سے اور آنترک روپ کی آواز بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہیں کوئی محبوب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کی تمہیں طلب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کی پورن اطاعت ہو۔ اب ہر ایک اس بات سے اپنے جائزے لے سکتا ہے کہ کیا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہے؟ اس کی رضا حاصل کرنا ہمارا ادیشیہ ہے؟ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کی پورن اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر نمازوں کے وقت ہمیں نمازیں پڑھنے کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی، اگر ہم اپنا دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی آواز پر ترنت لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو منہ سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایک چھپا ہوا شرک ہمارے دل میں ہے۔ ہمارے دنیاوی کاروبار خدا تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہیں۔ ایک مومن تو اس یقین پر قائم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ میرے کاروبار میں برکت، میرے کام میں برکت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑتی ہے اور پڑھنی ہے، اور پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کی آواز کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے کلمہ کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم منہ سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن ہمارے عمل ہمارے اقرار کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ہم پانی کے چشمہ کے نکٹ تو آ گئے ہیں لیکن پانی پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اتہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو بیعت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ شہادت کی گواہی اس بات کی ہی تلقین نہیں کرتی، اس بات کی ہی طرف توجہ نہیں دلاتی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو حق بندوں کے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اور جب انسان یہ دونوں حق ادا کرتا ہے تو تب ہی واستوک مومن بنتا ہے، اور تبھی ایک حقیقی احمدی مسلمان بیعت کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر آپ اپنی بیعت میں آنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو، یعنی بیعت کرنے کے بعد تمہیں ایک نئی روحانی زندگی ملنی چاہیے۔ اگر وہ روحانی زندگی نہیں ملتی اور وہی بھوتک زندگی کی اچھا اور اس کو پراتھمکتا دینا ہے تو پھر ایسی بیعت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی پرینام اس سے نہیں ملتا۔ میری بیعت سے خدا تعالیٰ کا اقرار، میری بیعت سے خدا تعالیٰ دل کا اقرار چاہتا ہے۔ اتہ جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور الرحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور क्षमा کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی سرکشا کرتے ہیں، بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک گاؤں میں اگر ایک نیک آدمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی رعایت اور اس کی خاطر سے اس گاؤں کو تباہی سے سرکشت رکھتا ہے، لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اگر ایک بھی نیک ہو تو اس کے لیے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔ اتہ یہ بنیادی اصول اور سدھانت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نشٹھاوان بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کے نیک عملوں کو سویکار کرتا ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں پورن روپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت خوفناک تباہی کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے کل یہ بیان دیا تھا کہ اگر روس کے صدر نے ایٹمی ہتھیار کا پریوگ کیا تو پھر اس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی پرتکریا ہوگی، اور پھر جو تباہی ہوگی وہ دنیا کے خاتمے پر منتج ہوگی، آدھارت ہوگی۔ اتہ ان دیشوں میں رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ جو یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں وہ یہ نہ خیال کریں کہ ہم یہاں سرکشت ہیں۔
کوئی بھی کسی جگہ سرکشت نہیں ہے۔ ان بڑی طاقتوں کے لیڈروں کے جب دماغ الٹتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اتہ ان حالات میں احمدیوں کا ہی کام ہے کہ دعا سے کام لیں، اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی خاطر، اپنے نشٹھاوان بندوں کی خاطر اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اتہ اس گمان میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ یہاں آ کر ہم سرکشت ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کے بھوشیہ سرکشت ہو گئے ہیں۔ نہیں، بلکہ بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اتہ خود بھی اس کے آگے جھکیں، اپنی نسلوں کو بھی اس کے آگے جھکنے والا بنائیں، تاکہ اپنے آپ کو بھی سرکشت کر سکیں اور اپنی نسلوں کو بھی سرکشت کر سکیں۔ اس دنیا نے ہمیں نہیں بچانا، نہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا بھوشیہ سرکشت کرنا ہے، بلکہ ہم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ دعاؤں اور نیک کرموں کی وجہ سے دنیا کو بچا لے گا۔ اتہ آج کل کے حالات میں اس حوالے سے بھی بہت دعائیں کریں، اس سے پہلے کہ دنیا کے حالات حد سے زیادہ بگڑ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک وہی ہے جو سمے سے پورو ہے، اگر بعد میں کچھ کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ خدا نیکی سویکار نہیں کرتا جو صرف فطرت کے جوش سے ہو۔ کشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگے تو سب رونے لگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہا ہو رہی ہوتی ہے، مگر رونا اور چلانا چونکہ فطرت کی مانگ کا پرینام ہے، اس لیے اس سمے فائدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس سمے لابھدائک ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے، جس وقت امن کی حالت ہوتی ہے، شانتی کی حالت ہوتی ہے۔ تو یقیناً سمجھو کہ خدا کو پانے کا یہی گر ہے جو سمے سے پورو جاگتا اور بیدار ہوتا ہے، ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی گرنے والی ہے۔ یعنی اگر وہ بیدار ہوگا، یہ سوچے گا کہ بجلی گرنے والی ہے تو پھر بجلی نہیں گرے گی، پھر بجلی نہیں گرتی، جتنے مرضی کڑاکے ہوتے رہیں، لیکن جو بجلی دیکھ کر چلاتا ہے اس پر گرے گی اور وہ نشٹ ہو جائے گا۔ وہ بجلی سے ڈرتا ہے، نہ کہ خدا سے۔ اتہ بڑے اسپشٹ طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں چیتاونی دے دی ہے کہ خدا تعالیٰ سے سمبند پیدا کرنا ہے تو اب کرو، ابھی تو خطرے کے بادل ذرا سے اٹھے ہیں، یا کم از کم ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی سمے بھی یہ پھیل سکتے ہیں۔ اتہ آج احمدیوں کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے سمبند اور دعائیں دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہیں۔ دنیا کی ہمدردی دل میں پیدا کر کے دعائیں کریں، اپنے اپنے دائرے میں دنیا کو سمجھائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ خوبصورت دنیا ویرانیوں میں بدل سکتی ہے۔ اتہ ہر احمدی اس سوچ کے ساتھ اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کرے، دعاؤں کی طرف اور ادھک توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدہ کی امید ہوتی ہے، اس طرح پر امن کے دن محنت کے لیے ہیں۔ اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے۔ اگر دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل کام معلوم ہوتا ہے تو آپ نے بڑا اسپشٹ طور پر کہہ دیا ہے کہ دیکھو دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا بڑا مشکل لگتا ہے بعض دفعہ، اور تہجد کے لیے اور بھی مشکل ہے۔ فرمایا مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اگر دعائیں کرو گے تو وہ کریم اور رحیم خدا احسان کرے گا۔ فرمایا دیکھو اب کام تم کرتے ہو، یعنی دنیاوی کام بھی کرتے ہو، اپنی جانوں اور کنبے پر رحم تم کرتے ہو، ان کی آوشکتاؤں کی پورتی تم کرتے ہو، بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے جو تم رحم کرتے ہو، ایک طریقہ اور بھی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو، رکوع میں بھی دعا کرو، پھر سجدے میں بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو دور کر دے اور عذاب سے سرکشت رکھے۔ جو دعا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ کبھی سمبھو نہیں کہ دعائیں کرنے والا غافل اور پلید کی طرح مارا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جائے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں فرق کر دیتا ہے۔
ایک پکڑا جاتا ہے اور دوسرا بچایا جاتا ہے۔ اتہ ایسا ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جائے۔ مانو یہ باتیں اس زمانے میں آپ نے کہی تھیں جب طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لیکن آج کل بھی عالمی تباہی کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وشیش روپ سے جھکیں، اور یہی ایک راستہ ہے جو اپنے آپ کو سرکشت کرنے کا، دنیا کو سرکشت کرنے کا۔ پھر جماعت کو اعلیٰ اخلاق کی نصیحت بھی آپ نے خاص طور پر فرمائی، کیونکہ اعلیٰ اخلاق دکھانا بھی اللہ تعالیٰ کے آدیشوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاق اور ششٹاچار کا ٹھیک کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ جب تک انسان اپنا ادھین نہ کرتا رہے یہ سدھار نہیں ہوتا۔ جب تک اپنا جائزہ نہ لیتے رہو، یعنی اپنی باتیں جو تم کرتے ہو، سارا دن جس طرح زندگی دن گزار رہے ہو، اس کا جائزہ نہ لو کہ کیا اچھائی کی اور کیا برائی کی، کیا نیک باتیں کیں، کیا غلط باتیں کیں، اس سمے تک سدھار نہیں ہو سکتا جب تک جائزہ نہ ہو۔ فرمایا زبان کی اششٹتائیں شتروتا پیدا کر دیتی ہیں، لوگوں میں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا دیکھو کوئی ویکتی ایسے ویکتی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا جس کو اپنا شبھ چنتک سمجھتا ہے۔ پھر وہ ویکتی کیسا بے وقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے قوا سے، اپنی شکتیوں سے اچھا کام نہیں لیتا اور اخلاقی طاقتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ یعنی عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو طاقتیں اور صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ان کو اور ان سے ایسی تربیت ہو، ان کو ایسے طریقے پر استعمال کیا جائے کہ انسان کی ہر عمل سے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہو رہا ہو۔ ذرا سی بات پر اگر بد اخلاقی اور اششٹتا کا پردرشن کرو گے تو اپنی جان کو سوئم مشکل میں ڈالو گے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اسلام ذاتی معاملوں میں صبر اور تحمل اور اچ ششٹاچار کے پردرشن اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا آدیش دیتا ہے، وہاں قانون کی حد میں رہ کر دھارمک سوابھیمان دکھانے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دھارمک سوابھیمان اور غیرت کا اظہار کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ ویکتی جو جماعت احمدیہ یعنی دین اسلام سے اعلانیہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے اور خطرناک دشمنی کرتا ہے اور اس کا معاملہ کچھ اور ہے، جیسے صحابہ کو مشکلات پیش آئیں اور اسلام کی توہین انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے سنی، تو پھر باوجود گہرے سمبند ہونے کے، گہرے تعلقات ہونے کے، قریبی سمبندیوں کے، انہوں نے ان کو اسلام کو پراتھمکتا دی۔ فرمایا ایک ویکتی جو اسلام کا سخت دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور وہ اس یوگیہ ہے کہ اس سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا جائے، لیکن اگر کوئی ویکتی اس قسم کا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں سست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور معاف کیے جائیں اور اس سے سمبند پر کوئی دوش نہ آئے جو وہ رکھتا ہے۔ ہاں اگر مخالفت نہیں کر رہا تو پھر اس سے سمبند رکھو، اچھے سمبند رکھو، لیکن جو کھل کر مخالفت کر رہا ہے یا اسلام کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، باوجود سمجھانے کے باز نہیں آ رہا، تو پھر وہاں دینی غیرت اور دھارمک سوابھیمان دکھانا چاہیے۔ اور اسی طرح پر ہر احمدی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں بھی غیرت دکھانی چاہیے۔ جو ویکتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف باوجود سمجھانے کے اور گالی گلوچ سے نہیں رکتا، اس سے بھی ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اور نہ کسی احمدی کی غیرت یہ برداشت کرتی ہے۔ بہت سے آپ میں سے ہیں جو یہاں پاکستان سے آئے ہیں، انہیں ذاتی تجربہ ہے کہ کس قسم کی گندی زبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف وہاں نام نہاد ملا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ ان سے محبت کا اظہار کیا جائے یا ان کی شرارت ان پر الٹنے کی دعا نہ کی جائے تو یہ ہماری غیرت سویکار نہیں کرتی۔ وہی اصول جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا یہاں بھی چلے گا۔ ہاں ہم ایسے لوگوں کے خلاف بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ یہ بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے کہ کسی بھی صورت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور خوبی جو احمدیوں میں ہونی چاہیے بیعت کے بعد بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرو۔ اس کی شکشا دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
ہماری جماعت پھل پھول نہیں سکتی جب تک وہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جس کو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے، یعنی جو بھی صلاحیتیں اور گن اور طاقتیں دی گئی ہیں اس کو استعمال میں لا کر کمزوروں سے محبت کرو، نہ کہ نفرت کا اظہار یا بیزاری کا اظہار۔ آپ فرماتے ہیں میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی غلطی دیکھتا ہے تو اس سے اششتتا سے ویوہار کرتا ہے، بلکہ نفرت اور کراہت سے ویوہار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے جب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی جائے اور حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے سلوک کرو۔ آپ نے بڑے درد سے فرمایا کہ یہ طریق درست نہیں کہ جماعت میں اندرونی پھوٹ ہو۔ صحابہ نے بھی محبت و اخوت آپس میں پیدا کی اور ایک جماعت بن گئے۔ آپ اپنی جماعت کے افراد سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں صحابہ کی طرح اخوت کا رشتہ قائم کریں۔ عطا فرمایا اس طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، یعنی جس طرح صحابہ کا سلسلہ تھا، اور اس قسم کی بھائی چارہ وہ یہاں قائم کرے گا۔ خدا تعالیٰ پر مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ فرمایا دیکھو ایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل دکھانا، سخت زبانی کے لیے دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ عطا یہ اتم ششٹاچار ہیں کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اور جب یہ ہوگا تب ہی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں، تب ہی ہم ان انعاموں کے وارث ہو سکتے ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جماعت کے بارے میں ہے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سمے میں تو ہندوستان کی وبھن قومیں اور قبیلے جماعت میں سملت ہوئے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے انوسار دنیا کی وبھن قوموں اور قبیلوں اور رنگ اور نسل کے لوگوں کو جماعت میں سملت کر دیا ہے اور کر رہا ہے۔ عطا یہ اللہ تعالیٰ کا وبھن قوموں اور رنگ و نسل کے لوگوں پر احسان ہے کہ اس نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کی، آپ کے سچے غلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک قوم بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی کہ تم آپس میں بھائی ہو، مانو فرمایا کہ باپ الگ الگ ہیں مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی ورکش کی شاخیں ہیں۔ عطا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم کس نسل کے ہیں، سفید فوم ہیں یا افریقن امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں یا ہسپانوی نسل کے ہیں، جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر ہم ایک روحانی باپ کی اولاد بن گئے ہیں، اور کسی کو دوسرے پر نسل اور قوم اور رنگ کی وجہ سے کوئی برتری اور بڑائی حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا روحانی باپ ایک ہی ہے۔ اور یہی اعلان اپنے آخری خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عطا جب ہم اس بات کو سمجھ کر اور ایک ہو کر کام کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، تو ترقیات سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک نمونہ، پس کیا نمونہ کیول سطحی باتوں سے اور بغیر کسی گہرے عمل کے انسان بن سکتا ہے؟ نمونہ بننے کے لیے تو بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور کرنی پڑے گی ہمیں بھی، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرتے ہوئے بھی اور اپنے ششٹاچار، اپنی اخلاقی حالتوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کے سمبندوں کو بڑھاتے ہوئے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نمونے بن رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں اپنے معیاروں کو حاصل کرنے کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہانتا کو یاد کر کے سب ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا بھے دل میں پیدا کرو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر اتیاچار نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقیر سمجھو۔ فرمایا جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی قدریں اور اتم ششٹاچار اس سمے پیدا ہوتے ہیں جب دل میں سنیم اور تقویٰ ہو۔ عطا اس بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، وشیش روپ سے اس وچار سے بھی کہ وہ ایسے ویکتی سے سمبند رکھتے ہیں
اور اس کے جماعت میں بیت میں شامل ہیں جس کا دعوی ماموریت کا ہے، تاکہ وہ لوگ جو چاہے کسی قسم کے دویش اور عرشیا اور بغض اور کینہ یا شرکوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا کیسے ہی دنیا کی طرف جھکے ہوئے تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہماری جماعت اس غم کو سمست سانسارے غموں سے بڑھ کر اپنے دل سے لگائے۔ دنیا کے بڑے غم ہوتے ہیں انسان کو، لیکن فرمایا نہیں، یہ غم سب سے بڑھ کر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ کیا غم؟ کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اتہ اگر ہم نے اپنا بیت کا حق ادا کرنا ہے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو ہمیں اپنی حالتوں کا ہر وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اچھا کے انوسار اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بھے ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم واستو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور ہم آخرین کی اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آتے ہوئے مجھے امیر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج سے 28 سال پہلے آج کے دن ہی 14 اکتوبر کو اس مسجد کا ادگھاٹن بھی ہوا تھا اور یہ کھولی گئی تھی۔ یہ مسجد کو اب 28 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والے پرانے احمدی بھی، نئے آنے والے بھی جائزہ لیں کہ ان 28 سالوں میں انہوں نے اپنی روحانیت میں کتنی ترقی کی ہے، کس حد تک اس مسجد کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کئی دہائیوں اور کئی صدیوں اس مسجد میں آنے والوں کو اوسر دیتا رہے اور یہ ہر پرکار کی سانسارک مصیبتوں سے بھی بچی رہے۔ لیکن اصل حق تبھی ادا ہوگا جب ہم مسجدوں کے حق ادا کرتے ہوئے انہیں آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر